إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره لشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھتے ہیں محمد. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا بعنوان مجلس ایصال ثواب یا بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. ظاہراً تو مجلس کے معنی اور مجلس کا ترجمہ اگر آپ لغت کی دنیا میں جا کے دیکھیں گے تو مجلس اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مجمع جمع ہو، جہاں لوگ جمع ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں افراد اکٹھا ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں احباب بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں رشتہ دار جمع ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. آج بھی دنیا عرب میں جب آپ جائیں گے تو جسے ہمارے یہاں بیٹھک کہا جاتا ہے اسے وہاں یا دیوانیہ کہا جاتا ہے یا مجلس کہا جاتا ہے. یہ سارے معنی مجلس کے ہیں. جہاں مجمع جمع ہو وہ مجلس، جہاں لوگ بیٹھ جائیں وہ مجلس، جہاں افراد اکٹھا ہو جائیں وہ مجلس، جہاں احباب جمع ہوں اسے مجلس کہا جاتا ہے. مگر یہ سارے ترجمے جتنے میں نے کیے یہ سب مجلس کے کربلا سے پہلے کے ترجمے ہیں. یہ سارے ترجمے کربلا سے پہلے کے ہیں. کربلا کے بعد مجلس کا ترجمہ بدل گیا، مجلس کے معنی بدل گئے، مجلس کا مفہوم بدل گیا. کربلا سے پہلے جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا تھا. کربلا کے بعد جہاں حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رونگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، اجالا کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، لٹانے والے کون ہیں، لوٹنے والے کون ہیں. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو خدا کی قسم دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ علیہ السلام اور ہیں، رضی اللہ اور ہیں. تو مجلس کا احسان ہے کہ آج قوم کے ہر بچے کو معلوم ہے کہ گھر لوٹنے والے اور ہیں، گھر لٹانے والے اور ہیں. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ موت کی دنیا اور ہے، شہادت کی کائنات اور ہے. دیکھیے چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی مجلس کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. اگر وہ رنگ اس مجلس کو نہ دیا جائے اور وہ رنگ اس مجلس پہ نہ چڑھے تو مجلس تو ہو جاتی ہے مگر وہ مزہ اور وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہوگا جو اس آیت کا حافظ نہ ہو. سب کو یاد ہے. کون ایسا ہے کہ جو اس آیت کا حافظ نہیں ہے؟ ایک جملہ میں کہوں گا، آج آگے کی آیت آپ پڑھ دیں گے. انا للہ، ذرا زور سے بولیے، انا للہ
چیئرمین صاحب آپ کی آواز تھوڑی دھیمی آئی ہے. انا للہ سب کو یاد ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ آیت آپ کے موضوع کی آیت نہیں ہے؟ یہ آیت، یہ پنکھا اگر بند ہو جائے کسی طریقے سے، یہ آیت جو ہے یہ آپ کے موضوع کی آیت نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم خدا کی بارگاہ میں صبح کے نماز کے لیے آؤ تو اس آیت کی تلاوت کرو. نہیں. یہ بھی نہیں کہا گیا جب ظہرین میں آؤ تب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا تو اس آیت کی تلاوت کرنا. نہیں. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اگر مغرب میں آنا تب پڑھ دینا. ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز شب کے لیے شرط لگائی گئی ہو کہ جب نماز شب کے لیے مصلی پہ آنا تو اس آیت کی تلاوت کرنا. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جب جمعے میں آنا تو اس آیت کو پڑھ دینا. عیدین میں بھی شرط نہیں لگائی گئی کہ آپ اس کی آیت. پھر یہ آیت آپ کو کیوں یاد ہوئی؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں یاد ہوئی؟ اس لیے یاد ہوئی کیونکہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جو اسلامی سماج ہے، جو شریعت کا دائرہ ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب کسی کی خبر غم آئے، جب تمہیں کسی کی خبر انتقال ملے تو تم اپنی زبان پر یہ کلمات جاری کرو. کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، میرے محسن ہیں، کرم فرما ہیں، اکابرین یہاں موجود ہیں، وہ افراد موجود ہیں جنہیں سن کے ہم نے بولنا سیکھا. کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن مجید میں تقریباً 145 مقامات وہ ہیں جہاں موت کا تذکرہ ہوا، جہاں موت کا ذکر بیان کیا گیا ہے، جہاں لفظ موت آیا ہے. 145 مقامات. اس میں سے کچھ ایسے ہیں دو چار جو آپ کو پہلے سے یاد ہیں. میں بھی کہوں گا آپ فوراً کہیں گے ہاں مولانا یہ تو ہمیں یاد ہے. مثلا کل نفس، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ سورہ جمعہ کی 6 آیت فتمنوا الموت ان کنتم، سب کو یاد ہے. سورہ ملک کی آیت الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کبھی سوچئے بیٹھ کے، مجلس کے بعد جا کے سوچئے گا کہ اللہ نے یہ حکم کیوں نہیں دیا، یہ قانون کیوں نہیں بنایا کہ جب کسی کی خبر انتقال آئے تو زور سے کہو کل نفس ذائقۃ الموت. مجھے احساس دلاتے رہیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. سوچئے کہ آخر یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جب تمہیں کسی کی خبر انتقال ملے تو اپنی جگہ کھڑو کے یا جہاں بھی ہو جس کیفیت میں فوراً کا کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا آپ ٹیلی فون پہ بات کریں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو سامنے والا سمجھ گیا کہ ہاں بھی کسی کو موت آ گئی. نہیں، آپ سے آیت بھی وہ پڑھوائی جا رہی ہے جس میں لفظ موت نہیں آیا. خود سوچئے کہیں اس میں موت ہے کہیں موت نہیں ہے. اس میں تو صاف سے کہا گیا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب. تو وہ آیت کیوں نہیں پڑھوائی گئی ہے جس میں لفظ موت آیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کو ڈرانا نہیں چاہتا، سمجھانا چاہتا ہے. ڈرانے والے اور ہیں، سمجھانے والے کیوں؟ لبیک یا زہرا. دیکھیں میں نے پنکھا اسی لیے بند کرایا کہ جو آپ پہ گزرے وہی مجھ پہ گزرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہوا کے چکر میں ہوا کے دھارے پہ بہتا بہتا آگے چلا جاؤں اور آپ یہیں رہ جائیں. جہاں آپ ہیں وہیں میں ہوں، جو آپ پہ گزر رہی ہے وہی مجھ پہ گزر رہی ہے. آپ شاید مجھ سے کم لباس پہنے بیٹھیں، میں باقاعدہ دیکھیے ٹھیک ہے نا، لہٰذا مجھ سے زیادہ گرمی بھی مجھے لگے گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ تک یہاں آیا ہوں تو ایک بات آپ کو دے کے جاؤں. سنیے گا کیوں یہ آیت پڑھوائی جا رہی ہے. بہت ساری آیتیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب جانا ہے. اور بچوں کے قریب آ کے بتا دوں، یہ آیت کہنا یہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب
جانا ہے۔ اچھا یہ آیت اب میں نے آپ کو سنائی ہے، اب دکھانا چاہتا ہوں پریکٹیکل طور پہ، سے دیکھیے گا اس آیت کو۔ جب آپ کو محسوس کرنا ہو نا، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ اگر یہ کہہ دیتا فقط کہ ہمیں واپس اللہ کی جانب جانا ہے، یہ آنے کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب جانا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پورے خانوادے کو ایک لائن میں کھڑا کیجئے، سب ابا، آپ کی اہلیہ، پورا خانوادہ کھڑا ہو جائے، اور جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہو نا، 2.5 3 4 سال کا، اس کے ہاتھ میں ایک بال دیجئے اور بال دے کے کہیے کہ بیٹے سامنے دیوار پہ مارو، اور بچہ دیوار پہ بال مارے۔ یہ بتائیے جب دیوار سے بال واپس آئے گی تو کس کے پاس آئے گی؟ ابا کے پاس، اماں کے پاس، دادا کے پاس، نانی کے پاس، خالہ کے پاس، اسی کے پاس آئے گی جس نے بھیجا ہے۔ یہ کسی اور کے پاس کیوں نہیں جا رہی؟ یہ اسی لیے نہیں جا رہی ہے تاکہ تم بیدار ہو جاؤ کہ جب بچے کی بھیجی ہوئی بال کسی اور کے پاس نہیں جا رہی ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا بندہ کسی اور کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ ہم اسی کی جانب سے آئے ہیں اور ہمیں واپس اسی کی جانب، ہماری برگشت، ہماری واپسی، ہمیں واپس کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ اچھا جی، اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ اچھا یہ آیت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ اس لیے پڑھوائی جا رہی ہے کیونکہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹکرائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے کہ جو ایک پتھر سے 2 بار ٹکرائے۔ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ اگر عقل مند آدمی ہے نا، عقل مند آدمی ہے، باشعور ہے، تو جب وہ یہاں مجلس میں قبرستان میں آیا ہے اور یہاں جیسے ہی پہنچا تو کسی صاحب نے فون کیا واپس کتنی دیر میں آ رہے ہیں، تو کہے گا بھائی 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ 1.5 گھنٹہ کیوں لگے گا؟ کیونکہ آنے میں 1.5 گھنٹہ لگا ہے۔ جیسا آنا ہے ویسا ہی جانا ہے، جیسی ابتدا ہے ویسی ہی انتہا ہے، جیسا آغاز ہے ویسا ہی انجام ہے۔ دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے آنے سے جانے کو نہ سمجھے۔ جیسے تم آئے ہو ویسے ہی واپس جاؤ گے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ آیت پڑھوائی اس لیے تاکہ تم جب آؤ اور احساس کرو کہ جیسے ہم آئے ہیں ویسے ہی ہم جائیں گے۔ مطلب کیا؟ جب تم اس دنیا میں آئے، ہاتھ تھے، پاؤں تھے، زبان تھی، آنکھیں تھیں، کان تھے، جب جاؤ گے یہ سب ہوں گے، مگر جیسے آئے تھے ویسے ہی جاؤ گے۔ آئے تھے تو پاؤں تھے مگر چل نہیں پا رہے تھے، جاؤ گے تو پاؤں ہوں گے، چل نہیں پاؤ گے۔ ہاتھ تھے جب آئے تھے مگر کوئی وزنی سنگین چیز اٹھا نہیں پا رہے تھے، جب واپس جاؤ گے تو ہاتھ ہوں گے مگر کوئی سنگین چیز اٹھا نہیں پاؤ گے۔ حد تو یہ تھی کہ جب تم آئے تو تم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی جگہ خود بدل سکو، اپنا غسل خود لے سکو، اپنا لباس خود بدل سکو۔ جب جاؤ گے تو کیفیت یہی ہوگی، جگہ دوسرے بدلوائیں گے، غسل دوسرے دلائیں گے، کفن دوسرے پہنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی جاؤ گے۔ اب اور قریب آؤں، جب تم آئے تھے اس دنیا میں، اس کائنات کے آنگن میں تم نے قدم رکھا تو تمہاری حیثیت اتنی نہیں تھی، ہماری حیثیت اتنی نہیں تھی کہ ہم بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے کہ پروردگار تو ہمیں بھیج تو رہا ہے مگر کرم اتنا کر کہ مجھے مولانا کے گھر میں نہیں جانا، ڈاکٹر کے گھر میں جانا ہے، ڈاکٹر کے نہیں جانا ہے، منسٹر کے جانا ہے، منسٹر کے نہیں جانا ہے، پروفیسر کے جانا ہے، پروفیسر کے نہیں جانا ہے، سی ایم کے جانا ہے۔ حد تو یہ تھی کہ گھر تو گھر، تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ تم یہ کہہ دیتے کہ مجھے اعظم گڑھ میں نہیں ممبئی میں پیدا ہونا ہے، ممبئی میں نہیں کینیڈا میں پیدا ہونا ہے۔ حد تو یہ تھی کہ ہماری اتنی بھی نہیں چلی کہ ہم یہ کہہ دیتے کہ گرمی میں نہیں جانا، سردی میں جانا ہے، سردی میں نہیں جانا، گرمی میں جانا ہے۔ اللہ نے جس دن تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا نا، اسی دن اپنے اختیار کا اعلان کر دیا تھا اور ہماری اوقات کا اعلان کر دیا تھا۔ اللہ نے کہا دیکھو میں نے پہلے ہی دن تمہیں بتا دیا کہ میں نے تمہیں جب چاہا، جہاں چاہا، جس گھر میں چاہا، جس موسم میں چاہا، جس علاقے میں چاہا بھیج دیا۔ جب چاہا، جس گھر میں چاہا، جس موسم میں چاہا، جس علاقے میں چاہا بھیج دیا۔ اور سنو، وہاں جا کے مجھے بھلا مت دینا، میں خدا ہوں۔ 50 60 70 سال کے بعد جب چاہوں گا، جیسے چاہوں گا، جس گھر سے چاہوں گا
صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر. جب چاہا جیسے چاہا، جس وقت چاہا، جس محلے میں چاہا، جس علاقے میں چاہا، جس شخص کے یہاں چاہا تمہیں بھیج دیا. جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس گھر سے چاہے گا، جس زمین سے چاہے گا، جس علاقے سے چاہے گا، جس وقت چاہے گا تمہیں بلا لے گا. حقیقت یہی ہے کہ نہیں؟ بتائیں ممبئی والے، مجھے 2 جملوں میں جواب چاہیے. تمہاری آنے میں چلی؟ زور سے بولیے. میں جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کی چل رہی ہے؟ میں تمہاری آنے میں چلی؟ زور سے بولیں. آنے میں چلی؟ جانے میں چلے گی؟ نہیں. تو پھر سوچو کہ جب نہ ہماری آنے میں چل رہی ہے نہ ہماری جانے میں چل رہی ہے تو پھر حسد کیوں چل رہا ہے؟ انانیت کیوں چل رہا ہے؟ غرور کیوں چل رہا ہے؟ یہ دشمنیاں کیوں چل رہی ہیں؟ تمہاری آنے میں چل رہی ہے، نہ تمہاری بے وجہ چلا رہے ہو. سوچو، اس کو سوچو کہ جب نہ ہماری آنے میں چلی نہ ہماری جانے میں چلی تو پھر کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے ایک صاحب کو پکڑ کے پوچھا، ادھر آؤ، تمہاری آنے میں چلی؟ تو اس نے کہا نہیں. جانے میں چلے گی؟ کہنے لگا نہیں. تو پھر میں نے کہا سب کیوں چل رہی ہے؟ کہنے لگا مولانا یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ نہ آنے میں چلی نہ جانے میں چلے گی، مگر 50 سال تو پوری چلے گی. 50 سال تو میں نے کہا پروردگار یہ تو 50 سال پہ کود رہے ہیں کہ 50 سال چلے گی. اللہ نے کہا ان سے 50 سال کی گارنٹی لے لے. 50 سال؟ میں نے کہا 50 سال کی کوئی گارنٹی ہے؟ کہنے لگا بالکل نہیں. میں نے کہا نہیں 50 کی تو نہیں. کہا 50 مہینے، 50 دن، 50 گھنٹے، 50 ہفتے، 50 منٹ، 50 لہجے، 50 سانس، 50 سیکنڈ. کسی کو نہیں پتا کہ مجلس میں آیا ہے واپس جائے گا کہ نہیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے. زندگی کے ہر عمل کو یہ سوچ کے کرو کہ آخری بار کر رہے ہو. مجلس میں آؤ تو یہ سوچ کے آؤ کہ آخری بار آئے ہیں. نماز میں کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ کے کھڑے ہونا کہ ہم آخری بار نماز پڑھ رہے ہیں. پھر دیکھو کہ خلوص کیسے آتا ہے. خلوص کیسے آتا ہے؟ جب آخرت کا خیال ہوتا ہے تو خلوص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا اسی زمانے میں گارنٹی نہیں یا پرانے زمانے میں نہیں؟ پرانے زمانے میں بھی نہیں تھی. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی ہے اور آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا ہے تو آپ کوفے میں تشریف لائے. پہلی رات ہے جناب امیر کو کوفے میں. آدھی رات ڈھل گئی ہے، رات کے 2:30-3 بجے ہیں. آدھی رات کا ترجمہ 2:30-3 کر رہا ہوں. آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور دارالحکومت تشریف لائے کہ جہاں سے پوری حکومت چلتی تھی. آپ نے آ کے وہاں دق الباب کیا. پہلے آواز دی فلاں فلاں فلاں. اب یہ بتائیے کہ رات کے 2:30 بجے آدمی دروازے پہ کھڑے ہو کے کسے آواز دے گا؟ اسی کو دے گا جو جاگ رہا ہو. اور رات کے 2:30 بجے جاگے گا کون؟ چوکیدار. جناب امیر کھڑے ہو کے چوکیدار کو آواز دے رہے ہیں چوکیدار فلاں فلاں فلاں، مگر چوکیدار سو رہا تھا. آپ نے بڑی آہستہ سے کہا سو رہا تھا. جانتے ہیں کیوں کہا آہستہ سے؟ کیونکہ آپ سے زیادہ تجربہ کسی کو نہیں ہے کہ جب چوکیدار سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہاں، ہم سے زیادہ تجربہ کسی کو نہیں ہے کہ اگر چوکیدار سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہم سے پوچھو، ملک کا چوکیدار سو جائے تو ملک برباد ہو جاتا ہے. ضلع کا چوکیدار سو جائے تو ضلع برباد ہو جاتا ہے. اسٹیٹ کا چوکیدار سو جائے تو اسٹیٹ برباد ہو جاتا ہے. خاندان کا چوکیدار سو جائے تو خاندان برباد ہو جاتا ہے. سو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ شہر کا چوکیدار سو جائے تو شہر، گھر کا چوکیدار سو جائے تو گھر برباد ہو جاتا ہے. اور اگر عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت برباد ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد بار. آخرت برباد ہو جاتی ہے. قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر بکھر کے نہیں مل کے.
چوکیدار سو گیا، چوکیدار سو گیا، جناب امیر نے دق الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. اس جملے کو یاد رکھیے گا، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. اس نے دروازہ کھولا، رات کے 2:30-3 بجے جناب امیر کھڑے، آنکھیں ملتا ہوا آیا. مولا آپ؟ کہا میں آیا. اللہ کیوں آئے؟ فرمایا زکوٰۃ آئی تھی. نہیں، مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے، کیونکہ لفظ زکوٰۃ اور خمس سنے ہوئے قوم کو بہت دن ہو گئے، اور جو سنتے ہیں وہ ویسے انسنا کر دیتے ہیں. کہ زکوٰۃ آئی تھی؟ اس نے کہا مولا ابھی اتروا کے گئے، بس ابھی، ان کے جانے کے بعد ہی میں سویا ہوں. علی نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. اس نے کہا مولا میں سمجھا نہیں، زکوٰۃ آئی ہے آپ آئیں؟ کہا اس لیے آیا ہوں تاکہ زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کروں. زکوٰۃ آخری آدمی تک، زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کروں، جن کا حق ہے ان میں تقسیم کروں ابھی. تو اس نے حیرت بھری نگاہوں سے علی کا چہرہ دیکھ کے کہا مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ آخری آدمی تک، مولا کیا زکوٰۃ بٹتی ہے؟ کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ چوکیدار کا یہ کہنا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے، پرانی تمام شخصیتوں کا ایکس رے کر گیا اور وہ بتا گیا کہ پرانے والوں میں اور علی میں فرق یہ ہے، پرانے والوں بانٹنے آیا ہے. پرانے والے بٹورنے آئے تھے، علی دنیا میں جتنا علی نے بانٹا کسی نے نہیں بانٹا. دنیا میں جتنا علی نے بانٹا کسی اور نے نہیں بانٹا. الفاظ بدل رہا ہوں، دنیا میں جتنا علی بانٹ رہے ہیں، دنیا میں جتنا علی بانٹیں گے کوئی نہیں بانٹے گا. علی پیدا ہی بانٹنے کے لیے ہوئے، علی پیدا ہی بانٹنے کے لیے ہوئے. تقدیر بانٹنا علی کا کام، عزت بانٹنا علی کا کام، مقدر بانٹنا علی کا کام، رزق بانٹنا علی کا کام، حیات بانٹنا. میں یہی تو کہتا ہوں مفتی طارق مسعود ہوش میں آ اور علی کی دشمنی پہ آگے نہ بڑھ. اس لیے کہ مولا کی دشمنی کے لیے کم سے کم شرط یہ ہے کہ مولا سے دشمنی وہ کرے جو کم سے کم یزید ہو، اور یزید ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اماں ایک ہو ابا نیک ہو. جو دل سے نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے آتی ہے. نعرہ حدوں میں جان نہیں رہتی، حدوں میں جان نہیں رہتی، زبان اچھی نہیں ہوتی. واہ، بیاں کچھ بھی ہو، انداز بیاں اچھی نہیں ہوتی. اور ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو، نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں. کی دشمنی آسانی سے نہیں ملتی. آل محمد کی دشمنی کے لیے پہلے اماں کا بد کردار ہونا ضروری ہے. تو بکواس کر رہا ہے بیٹھ کے، جناب امیر کے لیے زبان کھول رہا ہے. اپنی شکل دیکھ اور پھر بول. تو جو بکواس کر رہا ہے کہ عجیب و غریب جملہ کہا اس نے وہ کلمات کہے جو ہم اپنی زبان سے دہرا بھی نہیں سکتے کہ فقیر کو بیٹی دینا نہیں چاہیے کے خلاف کر رہے ہو. پہلے سوچو کہ یہ بھی اعلان کرو کہ تاکہ تاریخ سے پردہ تو اٹھے کہ کن کن فقیروں کی بیٹیاں
امیر کی دشمنی کا توق اپنے گلے میں ڈال. آپ آگے بڑھیے. کیا کہ میں زکوٰۃ بانٹنے آیا. اس نے کہا مولا آپ کہاں؟ ابھی بانٹوں گا. کیا زکوٰۃ بٹتی ہے؟ کہا بٹتی ہے اسی لیے تو آئیے بانٹوں گا. کب؟ اس نے کہا مولا ایک بات کہوں. مولا نے کہا کہو. کہا مولا میں تو نوکر خراب کی کوئی بات نہیں, آپ نے میری بھی کر دی. تو مولا نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا مولا ایسے میں آپ کو بھی اٹھاؤں گا انہیں بھی اٹھاؤں گا, اطمینان سے زکوٰۃ بانٹیں. صبح مجھے بھی اٹھائے گا انہیں بھی اٹھائے گا, صبح زکوٰۃ بانٹیں گے. کاغذ اور قلم لے کے آ. تھا جو معصوم کے کاغذ اور قلم مانگنے پر دے دیا. معصوم کے کاغذ اور قلم مانگنے پر دے دیا. شریف کے مقابلے پہ کیا ہوتا ہے کہ جو کاغذ اور قلم دے رہا ہے تو جو نہیں دے گا اسے تو خبیث ہی کہیں. خبیث تھا جس نے نہیں دیا, کاغذ اور قلم لکھا ہے. کہہ رہا مولا فہرست بھی صبح بنائیں گے. مولا تک زندہ رہو گے. ایک دیا کاغذ. کہنے گا واہ میں کیسے لکھ دوں گا میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ ہو سکتا ہے آپ ادھر نکلے میں ادھر نکل جاؤں. مولا نے کہا واہ اپنی گارنٹی نہیں ہے. پورے کوفے کو اٹھاؤں گا اگر تیرے اٹھانے سے پہلے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی کی کوئی گارنٹی میں جانے کے لیے. مولانا 50 سال چھوڑیے, اللہ نے سب سے اشرف, آپ جا کے دیکھیے قرآن سے معلوم کر لیجئے, واقعات سے معلوم کر لیجئے, روایات سب سے افضل اور اعلیٰ انسان جو شخصیت بنائی وہ حضرت انسان. اس کی کمر میں احسن تقویم کا پٹکا باندھا, اس کے قدموں میں اشرف المخلوقات کی نال نہ نکلے. بس ایک چیز اسے نہیں دی, سب کچھ اسے دے دیا, عقل, شعور, ہنر. ایک چیز نہیں دی, اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کی موت کا وقت کب ہے. اگر انسان کو یہ پتا ہوتا کہ اسے آپ باندھ کے بھی رکھتے تو رس سے توڑا, اس کی مجبوری ہے کیسے, یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں بچپن میں جانا ہے. اللہ نے انسان کو مگر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کب ہمیں اس دنیا سے جانا. کسی کو بچپن میں لے جاتی ہے, کسی کو جوانی میں لے جاتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ہوتا ہے کہ نہیں, اللہ کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے, بیٹا مر گیا. نے انسان کو بنایا تھا اور پیدا دیتا کہ جو بھی اس دنیا 100 سال تو جیے گا. کہ میں خدا ہوں, انسان نہیں ہوں. کہ ڈیزل کی گاڑی کا ٹائم 10 سال, پھر یہ کیسے پتا چلتا؟ میں نے کہا پروردگار یہ کرتا گزارتا, جو گناہ کرتا وہ بیمار. ٹائمنگ ایک نہیں رکھنا تھی تو میں
80 साल 90 साल, खुदा की कसम जब बच्चा पैदा होता तो घर वाले शक्ल बाद में देखते, हाथ पहले देखते, टाइम कितना लेके आया है। यही होता कि नहीं भाई, यही होता कि नहीं, यही होता। पहले ये देखो टाइम कितना है इसके पास, 50 साल है। अच्छा 50 साल सबको पता होता 50 साल में मरना है, भाई इसकी शादी 20 साल क्यों, ये होता कि नहीं? अब हमें पता ही नहीं है, अब नहीं, अब उसकी वजह से मुआशरे में खराबी पैदा हो रही है। वो खराबी ये पैदा हो रही है कि जिस उम्र में फरिश्ते आते हैं उस उम्र में हमारे यहाँ से रिश्ते जाते हैं। निज़ाम बिगड़ रहा है ना, इस्लामिक निज़ाम को, इस्लामी मुआशरे को, इस्लामिक समाज को ख़राब कैसे किया जा रहा है। जिस उम्र में फरिश्ते आने की उम्र है उस उम्र में हम रिश्ते लेके जा रहे हैं। इस्लाम ने क्या कहा? हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है, अभी तो हमारा बेटा जवानी नहीं हुआ, अभी तो ये पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, अभी तो ये कारोबार ही नहीं करता, खिलाएगा कहाँ से? काश तुम उन आयात का तर्जुमा समझ जाते कि जो खुतबा निकाह में पढ़ा जाता है तो तुम्हें हलाल रिश्ता कायम करना तुम्हारा काम है, रिज़्क़ अता करना परवरदिगार का काम है। पाक कीजिए, मुआशरे को पाक कीजिए, इस्लामिक जिंदगी गुजारिए, एक कदम और आगे बढ़िए आप, ताकि आपको महसूस हो। अब क्या हो रहा है? बचपन में ले जा रही है, क्या करें, हमारी चल नहीं रही है भाई, कोई हमारे हाथ में नहीं है। मर भी जाता है तो कहते हैं मैं बहुत बुरा हुआ, इसके अलावा कोई जुमला ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि चल तो रही नहीं है। क्या करेगा? कहाँ जाके टक्कर मारे आदमी, किससे लड़े, किस पे FIR करे, किसके खिलाफ केस करे? मर गया तो मर गया, क्या करेगा? अच्छा हम खुद मरने के लिए कितने तैयार हैं जानते हैं? हमारी खुद कैफियत यह है कि अगर कोई पूछ ले कि हुजूर कफनी पे आपका नाम लिख दूं क्या, तो इधर उधर देखता है, भाई मेरा नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि अगली बार मलकुल मौत कफनी देख के ही आएगा कि किसका नाम है, किसका नाम लिखा हुआ है। अच्छा हमारी तो चल नहीं रही है। एक नबी था जिसका लक़ब ही कलीमुल्लाह था। चेयरमैन साहब सुनिए, एक नबी था जिसका लक़ब ही कलीमुल्लाह था। जनाब मूसा तूर पे पहुंच गए, मूसा कोई सवाल? हाँ परवरदिगार सवाल लेकर। क्या सवाल है? परवरदिगार तूने आदमी बनाया मगर मौत का वक्त मुअय्यन नहीं किया। वो तो मुअय्यन किया, इन्हें नहीं बताया। कहिए क्या है? किसी को आती है जवानी में ले जाती है, किसी को आती है बचपन में ले जाती है, किसी को आती है बुढ़ापे में ले जाती है, किसी को फिर एक वक्त मुअय्यन करना था। मूसा ऐसा करो कि तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में मिलेगा, ये बताओ जब तुम आए थे कौम क्या कर रही थी? तो कहने लगे वो तो किसान हैं, काश्तकार हैं, खेती करते हैं। तो क्या कर रहे थे? खेती करने जा रहे थे। क्या बो रहे थे? फसल बोने जा रहे थे। क्या बोने वाले थे? गेहूं। क्या तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी जाओ गेहूं बो। क्या मेरे सवाल का जवाब का बाद में दिया जाएगा? सवाल का जवाब बाद में दिया जाएगा। खेती करो। एक जगह चुनी गई, इंतखाब किया गया, उसे तैयार किया गया, उसमें हल चलाया गया, हुक्म हुआ गेहूं डाल दो, दाना डाल दो। जनाब मूसा ने दाना डाल दिया। आप कब इंतजार करो, उसमें से कोपल नमूदार हुई। कब देखते रहो, वो बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, उसमें बालियां आई, बालियों में दाना आया, दाना फूला। जनाब मूसा देख रहे। एक दिन खेत पे पीलापन चढ़, क्या कहने, एक दिन ये आया कि खेत पक गया, तैयार हो गया, आमादा हो गया। अब जनाब मूसा इंतजार कर रहे हैं, हुक्म होगा तो काटूंगा, बोया भी तो हुक्म से है, काटूंगा भी हुक्म से। इंतजार हो रहा है 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते, वो बोल ही नहीं रहा, वो हुक्म ही नहीं दे रहा, वो कहीं नहीं रहा काटो। जनाब मूसा घर गए और दरांती उठाई। दरांती तो सब समझते ना, हैं भाई, आप सब यूपी से ही तो आए होंगे, इसीलिए दरांती समझते हैं, जर्मनी से थोड़े ही आए हैं या लंदन से आके बैठे हैं, जैसे मैं अरबी या फारसी में बहुत बोल रहा हूँ। दरांती उठाई और सारा खेत काट डाला। वो खुदा जो आपकी तरह अब तक चुप था,
وہ اب بولا موسیٰ یہ کیا کہہ ڈالا؟ پروردگار کھیت کاٹ دیا؟ کہا کیوں کاٹ دیا؟ کہا بس کاٹ دیا۔ کہا بھائی بویا کس کی مرضی سے تھا؟ کہا آپ کی۔ کہا تو کاٹتا بھی میری مرضی سے؟ کہا پروردگار انتظار تو کر رہا تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا اگر میں جواب نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، تھوڑا اور انتظار کر لیتا۔ جناب موسیٰ نے کہا اب انتظار کا وقت نہیں تھا۔ کیوں؟ کہا کہ اگر اب اس سے زیادہ یہ فصل کھیت میں رکھی جاتی تو نہ یہ ہمارے کام کی رہتی نہ کسی اور کے کام کی رہتی۔ یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نہ کیسے کاٹ دیا، گو ڈاؤن میں پہنچا دیا۔ آواز آئی موسیٰ تجھے کس نے بتایا کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب گو ڈاؤن میں پہنچانا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب گو ڈاؤن میں پہنچانا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے جواب دیا پروردگار اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہر کسان جانتا ہے کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب گو ڈاؤن میں پہنچانا ہے۔ اللہ نے کہا جیسے کسان یہ جانتا ہے کہ کب تک کھیت میں رہنا ہے، کب گو ڈاؤن پہنچانا ہے، ایسے ہی اللہ بھی جانتا ہے کب تک بستی میں رکھنا ہے، کب قبرستان پہنچانا ہے۔ جسے بلایا جا رہا ہے، جسے بلایا گیا، جسے بلایا جا رہا ہے پکنے پہ بلایا جا رہا ہے۔ جو جا رہا ہے پک کے جا رہا ہے، کچا کوئی نہیں جا رہا ہے۔ کسان کچی فصل نہیں کاٹتا، پکی کاٹتا ہے۔ اچھا کسان تو اتنا عقل مند ہے کہ کچی نہیں کاٹتا، اللہ ایسے ہی بلا لے گا۔ اللہ جب بلاتا ہے جب وہ محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے، جب اس سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، جب وہ سماج اور معاشرے میں رشد کرنے لگتا ہے، تب اسے اللہ بلا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے جوان، جب بوڑھا یا ماں یا باپ کوئی بھی مرتا ہے تو ایک جملہ ہوتا ہے بھائی بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ یہ جملہ کفر ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ مولانا پھر کیا کریں؟ رو لیں، رونا تقاضۂ محبت ہے، مگر یہ کلمات نہ کہیں۔ پھر کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام لیا ہے، ورنہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے ہمیں جینا بھی سکھایا ہے۔ کیا کریں جی؟ کیا کریں؟ میں بتاؤں آپ کو کیا کریں۔ حسن بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، اس دن ہم ممبئی میں ہی تھے، یہیں مجلس پڑھی، رات میں صبح میں نکلے، خبر آئی کیسے انتقال ہو گیا، نکل گئے تھے ایئرپورٹ کے لیے، واپس نہیں آ پائے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اسلام جو چاہتا ہے وہ آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری سوچ اور ہے، اسلام کی سوچ اور ہے۔ 2009 میں ہماری والدہ کا انتقال ہوا۔ جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو تعزیت کے لیے ایک شخصیت تشریف لائی شام سے، حضرت آیت اللہ مجتبہ حسینی صاحب جو مقام معظم رہبری کے وہاں نمائندے تھے، وہ تشریف لائے۔ فطرت ہے کہ اگر کوئی باپ ماں کا یا باپ کا پرسہ دے گا تو اولاد روئے گی۔ میں رونے لگا، خیر وہ سمجھانے لگے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد کیا کیا کیا؟ تو میں نے کہا جی یاسین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اب سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا حسینی، تم نے 2 رکعت نمازی کی شکرانہ کی نماز پڑھی، نماز شکرانہ۔ میرا دماغ ہل گیا، میں نے کہا کہ کیا کروں میں؟ یہاں کسی نے پڑھی ہے اپنی ماں کے مرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ؟ باپ کے مرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ؟ بھائی کے مرنے کے بعد نماز شکرانہ؟ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے کہا پہلے پڑھ کے آؤ پھر مجھ سے بات کرنا۔ کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ پروردگار میری ماں مر گئی ہے، اس بات کا شکریہ ادا کروں۔ ان کا حکم تھا، میں نے جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، آ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا جانتے ہو میں نے کیوں پڑھوائی ہے؟ میں نے کہا جی آپ نے کہا میں نے پڑھ لی، اب اس میں کیوں پڑھوائی ہے، کس لیے پڑھوائی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کہا پڑھ لو، ہم نے پڑھ لی۔ جو انہوں نے جملہ کہا نا، سوچنے کی کیفیت بدل گئی۔ انہوں نے کہا بتاؤ جب تمہاری والدہ کا انتقال ہوا تمہاری عمر کتنی تھی؟
اس وقت تم کتنے سال کے ہو؟ میں نے کہا 19 سال کا ہوں۔ کہا بس میں نے اسی لیے نماز شکرانہ پڑھوائی ہے کہ تم نماز پڑھ کے شکر ادا کرو کہ پروردگار تو نے میری والدہ کو اس وقت اٹھایا جب میں 19 سال کا تھا، تو اس وقت بھی اٹھا سکتا تھا جب میں 19 دن کا تھا۔ تو اس وقت بھی اٹھا سکتا تھا جب میں 19 مہینے کا تھا، تو نے اس وقت اٹھایا کہ جب میں 19 سال کا تھا۔ حسن بھائی کتنے سال کے ہیں؟ 40-45 سال کے ہوں گے۔ اگر ان کی والدہ اس وقت مر جاتی جب وہ 45 دن کے تھے، کیا کر لیتے؟ آپ کیا کر لیتے؟ میں کیا کر لیتا؟ جب گھر میں موت ہو تو شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا موقع ہمیں ساتھ رہنے کا دیا۔ اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ تو اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اتنا موقع دیا ہے۔ یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، نہ ہی تھی، نہ ہی ہے، نہ ہی ہوگی، یہ اس کی امانت ہے۔ اس نے بطور استعمال دی ہے، بطور قرض دی ہے، بطور امانت۔ امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ آغا کافی ایران کے بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، موت کے حوالے سے سوچنے کے نظریات بدل گئے، طریقے بدل گئے۔ انہوں نے کہا کہ تہران میں ایک بڑی غلے کی دکان تھی۔ ہوتا کیا ہے، شہروں میں بڑی دکانیں ہوتی ہیں، گاؤں سے چھوٹے دکاندار آتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، لے جاتے ہیں، پورے ہفتے بیچتے ہیں، پھر اگلے ہفتے آ جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، جو دکان پہ خریدنے آتا ہے اس کا پورا حساب کبھی کلیئر نہیں رہتا، کبھی بھی قبلہ اس کا کلیئر حساب نہیں رہتا۔ مثلا 15,000 کا مال ہے، چرمن صاحب 15,000 کا مال ہے تو کیا کرے گا؟ 12 دے دے گا، 3 قرض مانگ بھائی اگلے ہفتے اگلے دفعہ لگ جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آقا کافی کہتے ہیں کہ ایک شخص تہران آیا کرتا تھا اپنا مال خریدنے کے لیے، ایسے ہی وہ خرید کے لے جاتا تھا۔ ایک دن آیا، 25,000 کا اس نے سامان بندھوایا، 25,000 کا سامان بندھوایا تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اس وقت تو 18,000 ہیں، بچے کتنے؟ 7۔ ارے اس نے کہا چلو اگلی دفعہ لگ جائیں، کون سا پہلی بار آپ آئے ہیں، ہمارا تو لین دین۔ کہا ٹھیک ہے بندھوائیے۔ سامان بند رہا تھا، اتنی دیر میں ایک جنازہ جاتا ہوا نظر آیا، پیچھے لوگ چیخے مار کے رو رہے تھے۔ تو جو سامان لینے والا تھا اس نے اس جنازے کو دیکھا، وہ کہا بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے محلے میں ایک جوان تھا وہ مر گیا۔ اوہو، بہت غلط ہوا، بہت برا ہوا۔ گاڑی آ گئی ہے، رکھوائیے، لوڈ کرائیے۔ تو اس دکاندار نے کہا نہیں، پہلے 7,000 دیجئے، 7,000 دیجئے، پھر مال اٹھے گا، یہاں سے گاڑی پہ جائے گا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بالکل نہیں، پہلے 7، پھر ہوگی بعد میں بات، پہلے 7 دے۔ کیوں بھائی؟ کئی سال سے کہا سال وال چھوڑیے، میں تمہیں سال بھر سے سامان دے رہا تھا، میری غلطی تھی، اس لیے کہ تمہاری نیت آج تک نہیں کھلی تھی، نیت تو آج کھل کے آئی ہے نا۔ اس نے کہا کیا نیت کھلی ہے؟ کہ تو نے جو جنازہ دیکھ کے کلمات اپنی زبان پہ جاری کیے، میں جب ہی سمجھ گیا کہ جو انسان خدا کی امانت لوٹاتے ہوئے منہ بنا رہا ہے، جو انسان خدا کی امانت واپس کرتے ہوئے منہ بنا رہا ہے، بندے کی امانت واپس کر دے گا؟ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کسی کی موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، تیار رہیے، ہمیشہ ہر وقت تیار رہیے۔ یہ مت سوچئے ابھی تو مجھے گاؤں جا کے یہ کرنا ہے، ابھی تو ایسا کرنا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک کرونا آیا، جھٹکے میں سب کچھ صاف کر گیا۔ کیا ہوا جی؟ کرونا سے کیا ہوا؟ کرونا نے زندگی کا سوچنے کا طریقہ بدل دیا۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اب لمحوں میں کام ہو گیا۔ حد یہ ہو گئی کہ لوگ جنازے کو ہاتھ نہیں لگا رہے، کاندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہر آدمی دوسرے کو مرتا ہوا تو دیکھ سکتا ہے، اپنے مرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ پھر سن لیجئے، ایک جملہ اور سنا دیتا ہوں آپ کو، بہت خوبصورت جملہ، دنیا اسلام کے بہت بڑے مفکر ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ کیوں ڈر رہا ہے موت سے؟ کیا وجہ ہے؟ زندگی تو اس نے جی لی، پہلے دن جب وہ آیا تھا تو اسے بتا دیا گیا تھا کہ آ رہا ہے تو تجھے جانا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، سن لیجئے گا۔ کہتے ہیں زندگی کی کم سے کم سزا سزائے موت ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ زندگی کی کم سے کم سزا سزائے موت ہے۔ جسے زندگی ملی ہے اسے سزائے موت ملنا ہے۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ کیوں گھبرا رہا ہے موت سے، کیوں ڈر رہا ہے؟ تو انہوں نے بعد میں لکھا کہ انسان موت سے خود نہیں ڈرتا، اپنے لیے نہیں ڈرتا، اپنے والوں کے لیے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنوں کے بارے میں اپنے سے زیادہ سوچتا ہے۔ انسان جب مرنے سے ڈرتا ہے اپنی وجہ سے نہیں ڈرتا، اپنے لوگوں کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم اپنے سے زیادہ اپنوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ ہم مر گئے باپ کا کیا ہوگا، ہم مر گئے ماں کا کیا ہوگا، ہم مر گئے بھائی کا کیا ہوگا، ہم مر گئے زوجہ کا کیا ہوگا، ہم مر گئے خاندان کا کیا ہوگا، ہم مر گئے احباب کا کیا ہوگا، ہم مر گئے رشتہ دار کا کیا ہوگا، ہم مر گئے منصب کا کیا ہوگا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں خدا کی قسم یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو انسان یہ سوچ کے جیے گا نا کہ ہم مر گئے تو فلاں کا کیا ہوگا، وہ کبھی اسلامی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اسلامی زندگی کا تو طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچ کے جیے ہم مر گئے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم مر گئے ہمارا کیا ہوگا، تم مر گئے فلاں کا کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد بیوی دوسری شادی کر لے، تیسری کر لے، چوتھی کر لے، ہو سکتا ہے تم سے اچھا شوہر مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اولاد تمہارے مرنے کے بعد پراپرٹی پہ جھگڑے میں مصروف ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری قبر پہ یاسین پڑھنے بھی نہ آئے۔ تو یہ سوچ کے نہ جیو کہ تمہارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، یہ سوچ کے جیو کہ تمہارے مرنے کے بعد سوچنے کا طریقہ بتائیے، سوچئے، سوچ میں تبدیلی لائیے، پھر آپ جیئیں گے۔ مولانا کیا کریں، کچھ تو راستہ نکالیے۔ ہاں ایک راستہ ہے مگر وہ راستہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے بھی اللہ ہی کو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہ تو اس نے کوئی ڈیٹ کنفرم کی ہے، نہ اس نے کوئی ٹائم کنفرم کیا۔ ہاں ایک کام ہو سکتا ہے مرنے سے ایک ہفتہ پہلے ملک الموت گھر میں آئے اور گھر کے بڑے کو کہہ دے آ کے بھائی ایک ہفتے میں اس کا نمبر ہے کہہ دینا، ہو سکتا ہے، بہت ہو سکتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے پروردگار۔ اگر وہ چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے آئے اور ملک الموت کہہ جائے، ہو سکتا تھا کہ گھر میں آپ کے رکھے ہوئے جو درخت ہیں ان سے آوازیں آنے لگتی، درخت کھڑا ہوا جو ہے وہ بولتا، تو وہ ایک ہفتے میں تیار ہو جاتا، اپنا رشتہ دار اس سے آگے زندگی میں مل لیتے، وصیتیں نصیحتیں ہو جاتی۔ نہیں۔ ایک بات اور سن لیجیے چھوٹی سے ہماری استماع۔ تاریخ نبوت میں ایک نبی ہے جس کا نام ہے یعقوب، جناب یوسف کے والد۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ملک الموت کا گزر ہوا، سامنے سے ملک ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے، سامنے سے ملک الموت کا گزر ہوا۔ ملک الموت کو تو دیکھ کر آدمی گھبرا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہچاننے لگے کہ ملک الموت کون ہے، جانتے ہیں روایت کا جملہ یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک گھر میں ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے۔ کتنے؟ بس پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کس ٹائم آتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس ٹائم آئے گا تو اس وقت پورا گھر سدھرا ہوا ہوگا، کوئی تلاوت کرتا ہوا، کوئی قرآن پڑھتا ہوا،
وہی تو کیا ہے جی، ٹی وی پہ دعائے کمائل لگا دو، ماتم لگا دو، ماتم ہی بیٹھ کے دیکھ لیں گے، کم سے کم جان تو بچے گی کسی طرح۔ معصوم فرماتے ہیں ایک دن میں 5 مرتبہ آتا، ٹائم نہیں پتا، اگر ٹائم پتا ہوتا تو کوئی کسی کا پیسہ نہ مارتا، کیونکہ وہ مانگنے اس ٹائم آتا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملک الموت کا وہاں سے گزر ہوا، نبی تھے پہچان گئے، ملک الموت آیا، خیریت؟ وہ گیا پھر واپس آیا، اس نے کہا گھبرائیے نہیں، میں تو پڑوسی کے آیا تھا، کوئی بات نہیں آئیے۔ واپس آیا کہ ہو گیا کام، کیسے آنا ہوا؟ پڑوسی کے یہاں آیا تھا۔ اچھا، اب ہوتا ہے ہمارے یہاں کبھی کبھی تعارفاً تکلفاً پوچھ لیتے ہیں حضور میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ میرے لائق کوئی خدمت؟ خدمت شما ہستی میں جگہ بتائیے۔ ملک الموت نے بھی یہ پوچھ لیا، آپ کی خدمت میں ہوں، میرے لائق کوئی خدمت؟ اب جس کی خدمت میں ملک الموت آ جائے وہ پھر خدمت کے لائق بچتا نہیں، پھر لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، کوئی نہلانے کی، کوئی اٹھانے کی، کوئی کپڑے بدلوانے۔ اب ملک الموت آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے لائق کوئی خدمت؟ نہیں نہیں کوئی خدمت کوئی نہیں، آپ آئے بہت اچھا لگا، پھر ہی نہیں آئے، ادھر آؤ، جان لگائے بھائی ادھر آؤ، ہاں میں تو اللہ کا نبی ہوں، کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں، تم ملک الموت ہے، کہنے لگا ہاں یہ بھی جانتا ہوں، تم نے ابھی کہا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ ہاں بتائیے، ایک کام ہے، بتاؤ کیا کام ہے؟ بس تجھ سے گزارش یہ ہے کہ جب میرا وقت آخر آئے گا نا 10 دن پہلے آ کے مجھے بتا دینا۔ دیکھیے انداز میرا ہے، الفاظ تاریخ کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی آپ جا کے اس کو یوں کر کے دیکھیں، ایسے تو لکھا ہی نہیں، تو اگر میں ویسے سنانے لگوں گا تو آپ سو جائیں گے۔ خطابت میں الفاظ، لہجہ، باڈی لینگویج یہ سب شریک ہوتی ہیں تب جا کے ایک بات پہنچتی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کبھی ویسے آ کے 10 دن پہلے بتا دینا کہ میرا وقت آخر ہے۔ اس نے کہا جی میں بہت زیادہ بیزی رہتا ہوں ٹوپی بھائی، تو میں تو نہیں آؤں گا، اپنے نمائندے بھیج دوں گا، وہ آ کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا وقت آخر آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے۔ اب جائیے دیکھیے جناب یعقوب کی زندگی کتنی لمبی ہے ماشاءاللہ۔ جناب یوسف کا شکار پہ جانا، بھائیوں کا کنویں میں ڈالنا، کرتا لا کے دینا، جناب یوسف کا کنویں سے نکلنا، بازار مصر میں آ کے بکنا، عزیز مصر کے یہاں جانا، وہاں خواب دیکھنا، وہ زندان، اور واپس آنا، اور پھر تخت پہ بیٹھنا، اور پھر بھائیوں کا آنا، اور پھر جناب کتنی لمبی زندگی۔ جناب یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ملک الموت آ گیا، چلے گئے، تو میں سمجھوں گا کہ بس یہی میری مجلس کا میسج، اور یہی کہنے لگے اس کا مطلب میرا وقت قریب ہے۔ ختم ہو گیا، ختم، اینڈ، تمام، میں تو لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا لینے آئے ہو؟ کہاں؟ یا نمائندے کو بھیجو گے؟ تم تو سیدھے آ گئے۔ اس نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا میں بیزی رہتا ہوں، ایک دن میں کئی جگہ ڈیوٹی ہے، مگر میں نے اپنے نمائندے بھیجے۔ جناب یعقوب نے کہا یہاں تو ایک بھی نمائندہ نہیں آیا۔ تو اس نے کہا میں نے 5 نمائندے بھیجے، 5 نمائندے، چھٹے نمائندے میں نے بھیجے، چھٹے نمبر پہ میں آیا ہوں۔ نمائندہ الہی منصوص من اللہ، حجت خدا، ایک نہیں آیا۔ اس نے کہا جی 5 بھیجے۔ انہوں نے کہا بھائی، اس نے کہا سنیے، آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا۔ آپ کی دہاڑ میں درد ہوا؟ کہا ہوا تھا۔ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ کہنے لگے دوسرا، آپ کی داڑھی سفید ہوئی تھی؟ ہاں ہوئی تھی۔ دوسرا نمائندہ تھا کہ میں، آنکھیں کمزور ہوئی تھی، بینائی؟ تیسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ چوتھا، بدن میں کمزوری آئی تھی؟ کہاں؟ چوتھا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ 5ویں،
ہاتھوں میں ایسا آیا تھا, کمر جھکی تھی, کہا 5واں نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. پہلے 5 بھیجے, 6 نمبر پہ میں آیا. بھائی دہاڑ میں درد ہوا, بال سفید ہوئے, آنکھیں کمزور ہوئیں, بدن میں کمزوری آئی, ہاتھوں میں ایسا گیا, 6 نمبر پہ میں آیا. سن لیا آپ نے, پڑھ دیا میں نے. 1 منٹ میں نتیجہ لیجئے اور جائیے. میرا سوال یہ ہے ممبئی والوں کہ یہ 5 نمائندے جو ملک الموت نے یعقوب کے پاس بھیجے تھے, ہم میں سے کون سا ہے جس کے پاس نہیں آتے؟ جب 25 سے 30 سال کی عمر میں انسان ہوتا ہے اور دہاڑ میں درد ہوتا ہے, اور وہ اماں ابا کے سامنے آ کے کہتا ہے دہاڑ میں درد ہو رہا ہے, تو گھر والے خوش ہو کے کہتے ہیں بیٹے عقل دہاڑ نکل رہی ہے. یہ عقل دہاڑ نکلنے کا ٹائم نہیں, یہ بکل اترنے کا ٹائم آ رہا ہے. سدھر جاؤ, اب عقل وکل کا ٹائم نہیں ہے, اب بکل اترنے کا ٹائم قریب آ ہے. جب داڑھی سفید ہونے لگی, نزلہ ہو گیا, دماغی نزلہ ہے, اثر یہاں آ رہا ہے, اثر یہاں نہیں آ رہا, وقت قریب آ رہا ہے. جب آنکھیں کمزور ہو گئی, جا کے 400 روپے کا چشمہ لگا لیا. یاد رکھنا, تم دہاڑ کا درد یہ کہہ کے ٹال سکتے ہو کہ وہ کل دہاڑ نکل رہی, مگر وہ نمائندہ ہے جو تمہیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم ایک زینہ چڑھ چکے. بال سفید ہوئے, تم انہیں خضاب کر سکتے ہو, مگر یہ نمائندہ ہے کہ تم دوسری پیڑھی بھی چڑھ چکے. تمہاری آنکھیں کمزور ہوئیں, تم چشمہ یا لینس لگا سکتے ہو, مگر یہ تیسرا نمائندہ ہے کہ تم چڑھ سکے. تم اپنے بدن کی کمزوری کو مگر یہ علامت ہے کہ تم چوتھی پیڑھی چڑھ چکے, اور 5ویں تک تو مولوی صاحب کوئی پہنچ ہی نہیں رہا. اب تو 8 تک تو نمبر ہی نہیں آ رہا ہے. 4 ہیں آپ کے پاس. آج جا کے گھر سوچئے گا کہ میں کس نمبر پہ کھڑا ہوں. ثواب کی مجلس تھی, یہ سوچ کے نہ جیو, سوچ کے جیو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا کیا. زندگی مختصر نہیں ہے, مختصر سے مختصر ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ختم ہوگا. یہ تو اہل بیت کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کن چیزوں سے زندگی بڑھتی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے تو صدقہ دے, اور دوسرا جملہ جو لکھا وہ کا احترام کرے, ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے, ان کے سامنے جائے تو جھکا کے جائے, اس لیے کہ ان کا بڑا احسان ہے. مولانا کا احسان یہ کہ اس نے انگلی پکڑ کے تجھے حلقے تک پہنچا دیا, کہ اس نے تجھے عزادار بنا دیا. جن کا احترام, اکرام, تعظیم تم پر واجب ہے. بڑا حساس رشتہ ہے ماں کا, اتنا حساس ہے کہ ماں کا سایہ کسی عمر میں بھی اٹھے نا, بیٹا 50 سال کا بھی دنیا کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے, ماں کی نگاہ میں بچہ ہی رہتا ہے.
पोते जवान भी हो जाएं तो दादी यही सोचती है कि मेरा बच्चा अभी तो छोटा ही, माँ है ना, बड़ा हसास रिश्ता है। मरहूम रज़ा सिरसवी साहब खुदा करीब का रहमत करे, जब हमारी वालदा का इंतकाल हुआ तो हमने उन्हें 40वें में बुलाया। उन्होंने एक कलाम पढ़ा, उसका मतला मशहूर ज़माना है। उन्होंने पढ़ा था कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है। तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून आती है। जब वो कलाम पढ़ के बैठ गए तो मैंने उनका हाथ पकड़ के मरहूम खुदा करीब रहमत फरमाए यही जुमला कहा था कि चचा ये जो मतले में माँ का तस्करा हुआ है ना, ये हमारी माएँ हैं, ये आपकी माएँ हैं, ये हसन भाई की माँ है जिसे कब्र में जाके थोड़ा सा सुकून मिल गया। एक माँ वो है जिसे कब्र में भी सुकून नहीं मिला। समझ गए हो ना वो किसकी माँ है? रोने में कोताही ना करना। मैं बहुत माजरत खाऊं, बहुत देर हो गई तुम्हें बैठे बैठे, तकरीबन 11 बजे से बैठे हो ना, 3 बज गए, 3:30 बज गए। महसूस कीजिएगा इस जुमले को। हमारी माँ है जिसे कब्र में जाकर सुकून मिल जाता है, एक माँ वो है जिसे कब्र में भी सुकून नहीं मिला। वो जानते हो किसकी माँ है? वो हुसैन की माँ है। वो हुसैन की माँ है। जब हुसैन मदीना छोड़ने लगे तो कब्र जुमले कहे वो मैं मिस्रों में बयान करता हूँ। हुसैन कब्र सैयदा पे आए और दोनों हाथ कब्र फातिमा पे रख के कहा, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसा। अम्मा हुसैन जा रहा है। कब्र में भी फातिमा को सुकून। उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कब्र ज़हरा में, कब्र में भी सुकून मिले। जाइए आप मदीने जाएंगे तो रसूलुल्लाह का गुंबद नजर आएगा। आप नजफ जाएंगे तो अली का गुंबद नजर आएगा। आप मशहद जाएंगे तो रज़ा का गुंबद नजर आएगा। आप कौम जाएंगे तो करीमा अहले बैत का गुंबद नजर आएगा। आप काज़मैन जाएंगे तो गुंबद, सामरा जाएंगे तो गुंबद, करबला में जाएंगे तो 2 गुंबद। मगर आप जब जन्नतुल बकी में आएंगे, एक तो 8 शव्वाल ये आ रही है ना, एक 2022 की 8 शव्वाल है, एक 2023 की 8 शव्वाल आएगी। उस दिन कोई शिया घर में ना रहे, क्योंकि जन्नतुल बकी के इन्हिदाम को 100 साल पूरे हो जाएंगे। आपका एहतजाज दर्ज कराना आप पर वाजिब है, क्योंकि गैबत में इमाम देख रहा है। जानते हो कब्र ज़हरा को ज़लज़ला आया, ए मेरे लाल हुसैन, तू जहां जहां जाएगा तेरी माँ साथ साथ जाएगी। बस एक जुमला सुन लीजिए और मजलिस रहमत तमाम। मेरे मौला ने हुक्म दिया था तमाम मस्तूरात को, तमाम बीबियों को, कि अपने अपने हुजरे में कुफ्र लगाएं, ताला लगाएं और किलीद और चाबी सुगरा को देते रहे। सुगरा बीमार थी ना, हर बीबी आई चाबी सुगरा को दी। रबाब चाबी सुगरा को, लैला चाबी सुगरा को, कोबरा चाबी सुगरा को, उम्मे फरवा चाबी सुगरा को। हर बीबी आई चाबी सुगरा को दी। सुगरा ने चाबी चुपचाप ली और खामोशी से रख ली। आखिर में जनाब ज़ैनब आई। जब चाबी देने लगी ना, सुगरा अपने बिस्तर से उठी, कहती है फूफी अम्मा क्या आप ये समझ रही हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है? मेरी बच्ची तो क्या कहना चाहती है? फूफी अम्मा मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? फूफी अम्मा मैं जानती हूँ अब जो मेरा बाबा जा रहा है लौट के नहीं आएगा। एक माँ को समझो, माँ अब लौट के नहीं आएगा, अब मेरा बाबा लौट के नहीं आएगा। जनाब ज़ैनब ने बाजुओं को पकड़ के कहा मेरी बच्ची है तू क्या कह रही है? जब घर से घर वाले जाते हैं तो ऐसी बातें ज़बान से नहीं निकालते। कहा नहीं फूफी अम्मा मुझे मालूम है अब मेरा बाबा लौट के नहीं आएगा। कहा तुझे किसने बताया? कहती है फूफी अम्मा आप सब तो सो जाती है ना,
میں بیمار ہوں, مجھے درد کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی, میں بستر پہ کروٹیں بدلتی رہتی ہوں. میں دیکھ رہی ہوں چند رات سے کوئی بی بی ہے جو آدھی رات ڈھلنے کے بعد ہماری چھت پہ آ کے واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ کے روتی ہے. پھوپھی اماں میں نے 1 دن برداشت کی, پھوپھی اماں میں نے 2 دن برداشت کی, مگر پھوپھی اماں رات اس کے رونے میں اتنا کرب اور درد تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں ایسے کا سہارا لے کے چھت پہ پہنچی. میں نے کیا دیکھا, ایک کالے برقعے والی بی بی بیٹھی ہے. میں نے کہا بی بی آپ کون ہے؟ تو کہنے لگی واہ غریبہ, واہ مصیبتہ, واہ شہیدہ. میں نے کہا بی بی کون ہے جو غریب ہے, کون ہے جو شہید ہے؟ یہ کہنا تھا. اس نے کہا واہ حسینہ. میں نے کہا بی بی آپ ہیں کون؟ جب میں نے کہا نا بی بی آپ ہیں کون, اس بی بی نے نقاب کو الٹ دیا, الٹ کے کہا سغرا نہ پہچانا, تیری دادی فاطمہ. سمجھ گئے نا, سمجھ گئے, تیری دادی فاطمہ. فاطمہ کو قبر میں بھی سکون نہیں ہے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. یہ ہماری مائیں ہیں, حسین کی ماں نہیں ہے. آئیے آئیے. حسین جب کربلا میں روز عاشور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے نا, تو میں نے علماء سے سنا ہے کہ 2 صحابی تھے کہ جو حسین کے آگے کھڑے ہوئے. جب تیر آتے تھے وہ سینے پہ برداشت کرتے تھے. ادھر حسین نے سلام پھیرا, ادھر زہیر و قرن گر گئے. حسین آگے بڑھے, ایک کا سر اس سیانو پہ, ایک کا اس سرزانو پہ. ان سے پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہتے مولا سامنے سے کوئی بزرگ ہستی آ رہے ہیں. امام نے کہا سلام کرو, میرا نانا رسول ہے. دائیں سے کوئی بزرگ آ رہے ہیں, سلام کرو, میرا بابا علی ہے. مولا سامنے سے کوئی بی بی آ رہی ہے. امام نے کہا پاؤں کھینچ لے, میری ماں فاطمہ, اے زہیر پاؤں سمیت رسول کی بیٹی آ رہی ہے. بطولہ